أبا عبد الله يا أبا عبد الله. سیران کربلا کی بارگاہ میں نظر سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد. تمام مرحومین کی آج 8 محرم ہے. کل اور پرسوں تو ہم اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتے، یعنی 9 اور 10 کو سوائے امام حسین اور شہداء کربلا کے کسی کا تذکرہ ہمیں اپنے مرحومین کو بھلانا ہوگا تاکہ ان کی مغفرت میں اضافہ ہو. اور یوں تو پورے عشرے میں، لیکن خاص طور پہ تاسوعہ اور عاشوراء 9 اور 10 محرم. ڈاکٹر حاجی خان تالپور اور والدہ ممتاز کی مغفرت کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے مغفرت کے لیے مزید بلند تر صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم. صلوات. ایک اور صلوات نبی کی. اللہم صل علی محمد. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 7. اللہ اپنے اس کلام میں قرآن کا تعارف کروا رہا ہے اور قرآن سمجھانے والوں کا تعارف کروا رہا ہے. حق بھی اللہ ہی کا ہے کہ اللہ بتائے کہ قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہیں. یوں تو ہم سب زمین و آسمان وما فیہن، جو زمین اور آسمان کے اندر ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، مگر جو مخلوق اول ہیں جنہیں پہلے بنایا ہے اور جنہیں بنانے کے بعد پھر ان کے تصدق میں سب کچھ بنایا ہے، پھر ان کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے. بطفیل محمد و آل محمد اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے. جسے سنی عالم دین اور سنی شاعر کہتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہ مقصود کائنات، یہ پنجتن. اللہ چھپا ہوا خزانہ
اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے اپنی معرفت کے لیے جنہیں خلق کیا وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ اور اللہ کی معرفت جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنا اللہ کی مخلوق کی حیثیت اور قسمت اور اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی میرا اور آپ کا بھی بھلا اسی میں ہے کہ ہم اپنا معیار فہم، اپنا معیار علم، اپنی معرفت، اپنا شعور بڑھائیں۔ جتنا ہمارا شعور بڑھے گا اتنا ہمارا قد اونچا ہوگا۔ میری مراد ہرگز فٹوں والا اور انچوں والا قد نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سو کے فٹوں والے اور انچوں والے قد تو بڑے ہوتے ہیں مگر کردار کے وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو کردار کے چھوٹے اللہ کو نہیں چاہیے، شخصیت بننی ہے، شخصیت اللہ بنانا چاہتا ہے۔ جی ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ جی اور واضح کیجئے کہ کیا مطلب ہے آپ کا۔ جی ایک شخص ہوتا ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت سے، ان کے ذکر سے، ان کے تذکرے سے، ان سے قریب ہونے سے جو فائدے ہیں نا ان اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی، ان کی شمارش بہت مشکل کام ہے۔ لیکن ان فائدوں میں ایک موٹا روشن بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے، جو ان سے اپنا تعلق گہرا کرتا ہے، اس کی شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور شخصیت سمجھنے کے لیے میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک لفظ استعمال ہوگا شخص اور ایک لفظ استعمال ہوگا شخصیت۔ شخص کے بارے میں جب بات ہوگی تو بات ہوگی مثلاً محمد رضا عباسی صاحب، ان کے والد یہ، ان کے تایا وہ، ان کے چچا وہ، مثلاً ان کے خاندان کے لوگ یہ رہنے والے کہاں کے ہیں، ان کی تعلیم کیسی ہے، ان کے بچے کون کون ہیں اور قابل لوگ ہیں، مثلا ان کے فیملی کے لوگوں میں کون کون شخصیات ہیں۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہوگی یہ شخص کا تعارف ہے، ان کے دادا ایسے، ان کے پردادا ایسے، یہ شخص کا تعارف ہے۔ شخص کا تعارف تو ہو جاتا ہے قبیلہ پتہ کرنے کے لیے، خاندان جاننے کے لیے، مگر کوئی ایک بزرگ دوسرے بزرگ کا ذمہ دار نہیں ہے اور کوئی بچہ اپنے کسی بڑے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، سب کا اپنا اپنا کردار ہے۔ مثلا شخص کے تعارف میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیونکہ میرے دادا نواب تھے تو میں بھی نواب ہوں، کیونکہ میرے دادا ڈاکٹر تھے تو میں بھی ڈاکٹر ہوں، کیونکہ میرے دادا جج صاحب تھے تو میں بھی۔ شخص کے تعارف میں یہ نہیں ہوگا۔ شخص کا تعارف صرف شناخت ہے، جسے قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ مثلا اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں جو قبیلوں میں اور خاندانوں میں، مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں خلق کیا ہے، قرار دیا ہے، اتارا ہے۔ مثلا فلاں سندھی فیملی میں اترا ہے، فلاں پنجابی بولنے والوں میں، فلاں لاہور میں پیدا ہوا ہے، فلاں مثال کے طور پہ پاکستان میں، فلاں مثلا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں اتارا ہے، لِتَعْرَفُوا، یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہے تاکہ تمہیں لوگ پہچان سکیں کہ تم ہو کون۔ یہ فضیلت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی زبان کی بولنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو صاحب فضیلت کہے تو پھر صرف اور صرف عربوں کو کہنا چاہیے کہ ہم صاحب فضیلت ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی زبان عربی تھی۔ جبکہ اگر ہم وہاں دیکھیں، اس باب میں آ کر دیکھیں تو سرکار دو جہاں نے تو بہت واضح طور پہ فرما دیا کوئی فضیلت نہیں ہے عرب کو عجم پر، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یعنی اگر کوئی فضیلت والا ہوتا تو عرب ہوتا، اس لیے کہ نبی عربی میں بات کرتے ہیں۔ مولا علی کی مادری زبان یعنی جس زبان میں وہ ان کے گھر میں بولی جاتی ہے وہ عربی تھی، عربی ہے، قرآن عربی میں، تو فضیلت پھر عربوں کی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن نبی مکرم نے ایک مختصر سے جملے میں عربوں کو بھی ہوشیار کر دیا کہ خبردار تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کسی عرب کو عجم پر، کسی عجم کو عرب پر ہم نے کوئی فوقیت نہیں دی، فوقیت ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ جی تو پہلے تو شخص کا تعارف ایسے ہوتا ہے۔ اچھا یاد رہے، اب میں یہ ایک سنگین
سیمینار والی گفتگو لے بیٹھا ہوں، کانفرنسوں میں اور سیمیناروں میں یہ گفتگو اس مزاج کی گفتگو لے بیٹھا ہوں، تو برداشت فرمائیے گا اب مجھے آپ تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو شخص کا تعارف ہے نا، توجہ میری طرف، یہ شخص کا جو تعارف ہے وہ در حقیقت تعارف ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت کا عنوان نہیں ہے۔ شخص یعنی آپ میں، ہم شخص، ہمارا تعارف، ہمارا جو بھی ہماری کیفیت ہے، اسے زندگی بھی چاہیے، اسے خطرات بھی لاحق ہوتے ہیں، اس کے مرنے اور موت کا بھی کوئی سامان اور سبب ہوتا ہے، اس کی زندگی کا بھی کوئی رستہ اور کوئی سامان ہوتا ہے۔ شخص کے تعارف کے لیے توجہ چاہوں گا، شخص کے تعارف کے لیے ایک صلوات اور ہدیہ کر دیں نبی کی ذات پہ۔ فرمائید دوستان ہمارے اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندگان کونسلیٹ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، جناب محترم آقائے نوریان اور ان کے ساتھ ان کی ہمراہ ٹیم۔ اللہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مزید بہتری عطا فرمائے اور ایران پاکستان کے لیے اور پاکستان ایران کے لیے ایک اچھا مددگار قرار پائے۔ بھائی آپ الہی آمین بھی تو کہتے رہیے نا، میں آپ، اور دونوں ممالک میں کسی طرح کی کوئی دوری ایجاد نہ ہو اور ہم ایک دوسرے کے مددگار رہیں۔ ہمارے اس خطے کی امن و امان اور بہتر صورتحال کی دعا کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہماری بحث، ہماری گفتگو یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے جڑنے کے فائدوں میں کون کون سے فائدے ہیں۔ ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت ابھرنے لگتی ہے، ہمارا قد اونچا ہونے لگتا ہے۔ جتنا قرآن سے، اب اگر اس مجمع میں جو باہر میرے عزیز تشریف فرمائے ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب لوگ، جس کا جتنا قرآن سے تعلق زیادہ ہوگا، جتنا اس کا تعلق اہل بیت سے زیادہ ہوگا، اس کی شخصیت نکھرنے لگے گی، وہ بھیڑ میں سے نکل کر ممتاز ہونے لگے گا، وہ بھیڑ میں گم نہیں ہوگا، وہ معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار رکھتا ہوگا، اس کی کوئی حیثیت ہوگی۔ اور معاشرہ تو پھر بہت چھوٹی بات ہے، اس کا اپنے نزدیک کوئی کردار ہوگا۔ انسان دوسرے کی خاطر جینے سے پہلے اپنا تو خیال کرے۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ اگر میں سب کے لیے تو بہت اچھا ہوں اور اپنے لیے ہی اچھا نہیں ہوں۔ میری مراد ہرگز گھر بار بنانے کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں پیسہ کمانے کے بارے میں بات نہیں کر رہا، انسانیت کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ فلاحی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، مگر دنیا جہان کی فلاح کا تو انہیں خیال ہوتا ہے، مگر وہ خود اپنے گھر والوں کے لیے برے ہوتے ہیں، وہ خود اپنے لیے برے ہوتے ہیں۔ تو ایسے نہیں۔ شخص اور شخصیت یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ شخص کا تعارف تو یہی ہے کہ یہ اس کے بیٹے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں۔ شخص کی زندگی کے لیے مادی غذائیں چاہیے، پانی ہے، روٹی ہے، سالم ہوا ہے، لیکن شخصیت میں پدرم سلطان بود، یہ محاورہی ہس، یہ ضرب المثلی ہس بے زبان اردو، کہ ضرب المثل فارسی ہس، یعنی کسی کے میخات بگے کہ من انجوریم پدرم انجوری بود، ماں از شما بہتریم، ان واقع میں گفت کہ پدرم سلطان بود، ماں میگیم کہ پدرم سلطان بودنش ہنری نیست، باید خودتون سلطان باشید۔ یعنی یہ جو ایک صلوات پڑھے تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہم صلی علی، میں وہ ایک فارسی کا محاورہ بول گیا تو اس کی تھوڑی سی کہ کیوں کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ پدرم سلطان بود، میرے والد ایسے، میرے دادا ایسے۔ بھائی پدرم سلطان بود، میرا دادا بابا ایسا تھا، تم کیسے ہو؟ شخصیت کے بارے میں جب گفتگو ہوگی تو دادا کا حساب پوتے کو نہیں ملے گا، ابا کی خدمات بیٹے کو نہیں ملیں گی، نانا کی کوششیں نواسے کے حصے میں نہیں آئیں گی۔ انہیں خود محنت کرنی ہے، انہیں خود مشقت اٹھانی ہے، انہیں خود ثابت کرنا ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟
شخص کو قتل کرنے کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ اور ہیں، شخصیت کو جو قتل کیا جاتا ہے اس کے اوزار اور ہیں، شخص کی زندگی کے وسائل اور ہیں، شخصیت کی زندگی کے وسائل اور ہیں۔ شخصیت اور شخص کا ایک روشن اور موٹا سا فرق، ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ شاہ صاحب کرسی آئے ہوتے ہیں، پیر صاحب تشریف لے کر آئے، شاہ صاحب کرسی رکھلا ہوتے بھی۔ ایک اور صلوات نبی علیہ نبی کی ضرورت، اللہم صلی علی، ایک اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ بات آگے بڑھے، بات میرا مضمون بہت روشن ہے آپ کے اوپر۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑنے سے جو فائدہ ہمیں ہونا ہے وہ فائدہ یہ ہونا ہے کہ ہماری شخصیت ابھر کے سامنے آئے گی جی، ہمارا قد اونچا ہونے لگے گا جی۔ ہم کیا کریں، ہمارے یہاں تو خاندانی حسب و نسب، خاندانی کیفیت کی بنیاد پر ہی سارے معاشرے کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ خود کچھ ہیں یا نہیں ہیں، مگر ابا کیونکہ کچھ ہیں۔ اب میں اباؤں کی بات نہیں کروں گا، آپ خود جائیے گا میرا اشارہ کہاں ہے۔ یعنی ہمارا معاشرہ اسٹیٹس ہے، دادا ایسے، ابا ایسے، ابا فلاں افسر ہیں تو ابا فلاں، اس کی بنیاد پر میرے بچے جوانوں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، اہل بیت والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اہل بیت والوں کا انداز یہ نہیں ہوتا، لہذا خود کو کچھ بناؤ، خود کچھ کر کے دکھاؤ، اور اگر خود بھی کچھ کر کے دکھاؤ تو جب میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں گا نا تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر کسی پہ روب نہیں ڈالوں گا۔ ہمارے ہاں تو کیفیت یہ ہے کہ جی قد ناپنے کے ذریعے ہی کچھ اور ہیں۔ ایک فوجی اچھی بڑی پوسٹ کے ہمارے دوست، ہمارے ایک شخصیت تھی، ایک جنرل صاحب تھے، وہ فرمانے لگے کہ بہت دن سے وہ اپنے مہم پر تھے، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں تھے، تو صحراؤں میں سفر ہو رہا تھا، بیابانوں میں سفر ہو رہا تھا، اور مختلف محاذوں پر ہم جا رہے تھے، تو کوئی 24 گھنٹے گزر گئے تھے، کوئی آبادی، کوئی گھر، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی ہمیں کہ کہیں کچھ لوگ بسے ہوئے نظر آئیں۔ تو اچانک محسوس ہوا کہ کچھ گھر ہیں، تو ہم جو گئے تو کچھ گھر تھے، تو ایک گھر کا ہم نے دروازہ بجایا تو ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا۔ تو ان صاحب نے کہا، میں نے اس سے کہا کہ بیٹا کسی بڑے کو بھیجو۔ تو اس نے کہا آپ مجھ سے کہیے کہ آپ کو کیا خواہش ہے، کیا فرمائش ہے آپ کی، آپ مجھ سے فرمائیے۔ تو کہنے لگے، ہم نے کہا جی بیٹا آپ کسی گھر میں جو بڑا ہو اسے بھیج دو۔ پھر اس نے کہا کہ آپ فرمائیے کیا کر سکتا ہوں میں، کیا کام آ سکتا ہوں۔ کہنے لگے جب میں نے تکرار کی تو وہ اندر گیا اور اونٹ پکڑ کر لے آیا۔ کہنے لگے ہمارے گھر میں یہی بڑا ہے۔ بھائی آپ بڑا کسے مانتے ہیں؟ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ کیا قد کی بنیاد پر کوئی بڑا ہوتا ہے؟ بھائی ناراض نہیں ہوئیے گا، میں ڈیفینس میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ کوئی گاڑیوں کی بنیاد پہ بڑا ہوتا ہے جی، کوئی گریڈ کی بنیاد پہ بڑا ہوتا ہے، کوئی پیسے کی، کوئی گھر کی بنیاد پہ بڑا ہوتا ہے۔ جسے اللہ رسول اور اہل بیت نے بڑا کہا ہے وہی ہمارا بڑا ہوگا۔ اب بڑا کون ہوتا ہے میں عرض کر رہا ہوں، صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات۔ تو شخص کا تعارف تو آپ نے سمجھ لیا، اس کو کہتے ہیں نسب۔ میرے بچوں جوانوں، اپنے نسبی اور حسبی، بھائی بڑے نسبی ہیں، ان کا نسب بہت اچھا ہے، ان کا حسب بہت اچھا ہے۔ جب نسب کی بات آئے گی نا تو وہ شخص کا تعارف ہو رہا ہوگا۔ دادا یہ، پردادا یہ، لکڑ دادا یہ، جی سر دادا یہ معلوم ہوا کہ آبا و اجداد، یہ نسب کی بات آ رہی ہے۔ نسب اگر کسی کا شرف یاب ہے تو وہ ان کا ہے جن کی رگوں میں سرکار دو جہاں کا خون بہتا ہے، یعنی سادات کا خاص احترام۔ اب میں تو اس باب میں تو جو ہے وہی کہوں گا نا، سادات کا جو مقام ہے وہ ہے۔ تو آپ کچھ دیر کے لیے مجھے نہیں دیکھیے، آپ سادات کے بارے میں سوچئے جی۔ سادات کا خاص مقام ہے اس لیے کہ نبی مکرم کی اولاد ہے۔ تو اور اس میں بھی ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں تو ایک بات شروع کرتا ہوں تو اس سے دوسری بات مجھے وضاحت دینا پڑ جاتی ہے۔
اس میں بھی یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سید جو چاہے کرے، سید جو چاہے کرے، سید کو کوئی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، سید کوئی مالک اور مختار اور کوئی سید کو کوئی اسپیشل کوئی پرمیشن ہے اس کے پاس؟ نہیں، مولا علی نے ایک چور کو سزا دی، اسے کوڑے لگے، جب کوڑے لگ گئے نا تو جاتے ہوئے کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں، حضرت نے فرمایا روکو اسے ڈبل مارو، حضرت نے اسے دگنے کوڑے لگوائے، حضرت نے فرمایا وہ حد تھی جو تمہاری شریعت نے بتائی تھی، یہ میری ولایت جو تمہارے اوپر ہے اس کی سزا دے رہا ہوں میں تمہیں۔ تو بس اتنا کافی ہے نا سادات کو سمجھانے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی میں سادات کی بات کر رہا ہوں، صلوات آپ ڈھیلی سی پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صل علی۔ جتنی عزت ہوتی ہے نا کسی کی، اتنا ہی اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے اصل حسب اور نسب، یہ دو لفظ سنے نا آپ نے، وہ حسبی بھی ہیں اور نسبی بھی ہیں۔ نسب شخص کا تعارف ہے اور حسب اس کا ذاتی کردار ہے، وہ شخصیت کا تعارف ہے۔ شخصیت کیسے بنتی ہے؟ شخصیت کیسے بنتی ہے؟ شخصیت بنانے کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے میں ایک واحد نسخہ دے رہا ہوں۔ شخصیت بنانے کا ایک بہتر روشن طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے جڑ جائیں جن کی شخصیت بنی ہوئی ہے، یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، جو شخصیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں۔ 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب بیچنے کے دکے پر بیٹھوں گا تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی۔ جی انسان اثر لیتا ہے بھائی، انسان تاثر لیتا ہے، انسان اثر لیتا ہے۔ جی بہت روشن مثالیں میری اور آپ کی زندگیوں میں، ہر وہ چیز ہم پر اثر کر رہی ہوتی ہے جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اور سامنے والا مضبوط ہوتا ہے، اس سے ہم اثر لے لیتے ہیں۔ شجاعت لے لیں، سخاوت لے لیں، کسی بھی چیز میں جب سامنے والا مضبوط ہوتا ہے تو ہم اس کا اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جو زیادہ محترم ہوتے ہیں ہمارے نزدیک، ہم تو ان کی چال بھی اپنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو ان کا اسٹائل اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہم فلاں کو زیادہ اس کا اثر ہمارے اوپر ہے تو مثلاً وہ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، یہ ہم اس کا اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہمارے اوپر ہماری شخصیت بڑی ہو؟ بہترین نسخہ یہ ہے کہ ان سے اپنی دوستی کر لیں جن کی شخصیت بڑی ہے یا اللہ نے بڑی بنائی ہے، خاص طور پر جن کی شخصیت کو اللہ نے بڑا بنا کر بھیجا ہے۔ سنا دوں ایک جملہ آپ کو، میرے مولا نبی فرماتے ہیں علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے پہلے مجھ مصطفیٰ کو پڑھایا ہے پھر مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ تعلیم کا تعلق نسب کے ساتھ نہیں ہے، حسب کے ساتھ ہے۔ تقوی کا تعلق نسب کے ساتھ نہیں ہے، حسب کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے؟ تعلیم کا، شجاعت کا، سخاوت کا، ان سب کا تعلق نسب کے ساتھ نہیں ہے، حسب کے ساتھ ہے۔ انسان کی شخصیت بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس کا حسب بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حسب کے لیے دادا کا کردار مجھے کام نہیں آئے گا، حسب کے لیے تو مجھے خود اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ شخص کو قتل کرنے کے لیے تیر، بھالا، برچھی، گولی، بم، دھماکہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے شخص کو مارنے کے لیے۔ شخص کو جب مارا جاتا ہے، فلاں کو مار دیا، فلاں کو قتل کر دیا، کیسے مارتے ہیں؟ مارنے والا ان اوزار کا استعمال کرتا ہے، لیکن شخصیت کو توجہ چاہوں گا، شخصیت کو 4 اسلحوں سے مارا جاتا ہے۔ توجہ، شخصیت کو 4 اسلحوں سے مارا جاتا ہے۔ جتنی بھی شخصیتیں قتل ہوئی ہیں نا، وہ ان 4 اسلحوں میں سے کسی ایک اسلحے سے قتل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلا اسلحہ شخصیت کے قتل کا جہالت ہے۔ شخصیت کو جہالت کے اسلحے سے قتل کیا جاتا ہے۔ تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ؟ شخصیت کو جہالت کے اسلحے سے قتل کیا جاتا ہے۔ دوسرا اسلحہ جس سے شخصیت کو قتل کیا جاتا ہے وہ ہے تعصب۔ بڑی بڑی شخصیتیں قتل ہو گئیں کیونکہ وہ میرے قبیلے کے نہیں تھے،
وہ اس کے قبیلے کے نہیں تھے، وہ اس کے قبیلے کے نہیں تھے، اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارا نہیں ہے، اسے یہ نوکری نہیں دو، اسے یہاں نہیں بٹھاؤ، اسے یہ سہولت، یہ ہمارا نہیں ہے۔ تعصب کی بنیاد پر شخصیتیں قتل ہو جاتی ہیں۔ تھک گئے آپ؟ تیسرا سبب جو شخصیتوں کو قتل کرواتا ہے وہ ہے حسد۔ انہیں نہیں دیں گے ہم، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ جیسے جیسے کسی کو کمال میں دیکھ کر انسان کھنچنے لگتا ہے اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کی بنیاد پر شخصیت قتل ہوتی ہے وہ ہے کینہ۔ ان کے دادا نے میرے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا، ان کے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو بھائی اس نے تو نہیں کیا تھا۔ جب ہم شخص کا تعارف رکھ رہے ہیں اور شخصیت کا عنوان علیحدہ ہے، وہ نسبی مسئلہ ہے، یہ حسبی مسئلہ ہے۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو میں مثال دینے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، شخصیت کا قتل زیادہ خطرناک ہے شخص کے قتل کی نسبت۔ بدن مر جاتا ہے تو انسان کا نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر باکمال انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کمال والا نہیں ہے، باکمال انسان سے اگر معاشرہ استفادہ نہ کرے ان چار اسلحوں کی بنیاد پر، توجہ چاہوں گا، 1400 سال سے جس شخصیت کا قتل ہو رہا ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ جہالت کی بنیاد پر، کینے کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، وہ بنی ہاشم، یہ بنی امیہ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آج بھی، اور کیا ہوا تھا، نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، نہ حضرت عمر کے زمانے میں، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں، ان خلفائے ثلاثہ، ان شخصیات کے زمانے میں تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر کوئی بات ہی نہیں تھی، یعنی گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے حضرت اتنا روشن ایمان تھا ان کے زمانے میں لوگوں پر کہ ابو طالب سے بڑھ کر کون مومن ہوگا۔ یہ جب دیکھا کہ جمل میں کامیاب نہیں ہوئے، تھک تو نہیں رہے آپ؟ جب دیکھا کہ صفین میں کامیاب نہیں ہوئے، جب دیکھا کہ نہروان میں کامیاب نہیں ہوئے، تو انہوں نے اعصابی جنگ شروع کی مولا علی کے ساتھ۔ وہ تلوار کی جنگیں تھیں جس میں علی کامیاب رہے، اب انہوں نے اعصاب کی جنگ شروع کی۔ اور اعصاب کی جنگ کیا تھی؟ اعصاب کی جنگ یہ تھی کہ علی کے تو بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، جب علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا تو اب علی صفائی دیں گے ان کے دانش میں، علی صفائیاں دیں گے کہ نہیں میرے بابا نے تو کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، شخصیت کا قتل، میں نے ایک مثال دی آپ کو، ہمارے معاشرے میں روزانہ شخصیت کے قتل ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی مثال میں نے حضرت ابو طالب کی آپ کو دے دی، آج تک وہ قتل ہوتا آ رہا ہے۔ تو شخصیت کیسے بنے گی؟ میرا قد کیسے اونچا ہوگا؟ توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا مجھے سہارا دیجئے۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا سیمینار کا موضوع لے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، معمولاً مجلسوں کے یہ مضامین نہیں ہوتے، لیکن بات ہے تو پوری سن لیجئے مجھ سے۔ شخصیت کیسے اوپر آئے گی؟ شخصیت کیسے اوپر آئے گی؟ 4 صفتوں کو اپنانے والا بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی۔ 4 صفتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ بڑا آدمی ہے، اور جس میں یہ 4 صفتیں نہیں پائی جائیں گی وہ چاہے 7 فٹ کے قد والا ہو مگر انسانیت میں وہ چھوٹا ہے، معاشرے میں وہ چھوٹا ہے۔ سب سے پہلی صفت، توجہ، سب سے پہلی صفت جس کو اپنانے سے شخصیت بڑی ہوگی، اور یہ کون بڑا کرے گا؟ یہ قرآن اور اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت ہماری شخصیت کو بنائیں گے۔ سب سے پہلی صفت جو شخصیت کو بڑا کرتی ہے وہ ہے علم۔ علم، جتنی دانشوری بڑھے گی، جتنی قابلیت علمی طور پر بڑھے گی، اتنا شخصیت بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ کتنا خوبصورت جوان ہے، اس جیسا حسین تو پورے شہر میں نہیں ملے گا، کتنا خاندان اس کا مضبوط ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، مگر ایک جماعت بھی نہیں پڑھا ہوا، نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ کیا کریں گے اس حسن کا؟ کیا کریں گے اس خاندانی پس منظر کا؟ کیا فائدہ ہے اس خاندانی پس منظر کا کہ جو وہ تو مضبوط ہے مگر یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، انہیں پڑھنا نہیں آتا، انہیں لکھنا نہیں آتا، 4 لائنوں والا ایک گراف نہیں بنا پائیں گے جی، ایک صفحے کا یہ درخواست نہیں لکھ پائیں گے جی، ایک صفحے کی اپلیکیشن نہیں لکھ پائیں گے، انہیں انگریزی تو دور کی بات ہے، انہیں اپنی زبان اردو میں بھی کچھ لکھنا نہیں آئے گا۔
انہیں اپنی مادری زبان میں لکھنا نہیں آتا. ان کا ذرا رائٹنگ تو دیکھیں, الٹی آتی ہے ان کی رائٹنگ دیکھ کر, اتنی گندی رائٹنگ, کیونکہ مشق ہی نہیں کی, پڑھے ہی نہیں. اور یہ خطرہ میرے بچوں جوانوں, جس آبادی میں پڑھ رہا ہوں وہاں زیادہ منڈلا رہا ہے. ناراض نہ ہونا مجھ سے, کیونکہ ابا کے پاس پیسہ بہت ہے تو بیٹا سوچ رہا ہے مجھے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ دادا سے ہی پہلے ہی 400 ایکڑ زمین آ گئی ہے میرے حصے میں تو میں کافی رہوں گا. بھائی بڑے بڑے نواب اس وقت لاپتہ ہیں, جن کی ہزاروں ایکڑ کی زمینیں تھیں, جن کے محلات تھے, جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جانور اور گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے, مال و مویشی ہوا کرتا تھا جی, جنہیں اتنا نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری جائیداد کتنی ہے, ہمارا میراث, ہمارے پاس مال کتنا ہے. آج ان کے بچوں کے بچوں کے بچے ٹین کی چھتوں میں رہ رہے ہیں. نوابوں کے بچے, خاص طور پر میں بر صغیر کی بات اگر کروں, 18 بڑی ریاستیں تھیں بر صغیر میں, 18 بڑی ریاستیں تھیں. ان میں سے میرا اپنا جو مطالعہ ہے, ان میں سے 5 سے زیادہ ریاستوں کے بارے میں جانتا ہوں, 8 7 6 تعداد میں جانتا ہوں, جن کی اولادیں آج قسم پرسی کی حالت میں ہیں. زندگیاں ان کی عبرت بن گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کی بنیاد پر انہوں نے پڑھائی نہیں کی. دادا ابا کی میراث اور دادا ابا کے پیسے کی وجہ سے انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی. نہیں, جس کے ہاں تعلیم معیاری نہیں ہے اس کی شخصیت نہیں بنے گی, اس کا مستقبل برباد ہے. خفا ہو گئے آپ مجھ سے؟ دوسرا عنوان جس کی بنیاد پر شخصیت بنے گی, توجہ چاہوں گا, وہ ہے سخاوت. سخاوت. دل چھوٹا نہیں کرو. تم کسی کے آج کام آ جاؤ گے, کسی کو پیسہ دے دو گے, کسی کی مشکل دور کرو گے, تمہارے پیسے میں کمی نہیں آئے گی, تمہارا پیسہ 4 برابر بڑھ جائے گا. اس پر یقین رکھنا, اس پر یقین رکھنا کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. سخاوت. دل کا چھوٹا, گھبراہٹ, بچا بچا کے رکھنا, کوئی دیکھ نہیں لے. کنجوسوں کا تو تعلق ہی نہیں ہے علی کے ساتھ. کیا تعلق کنجوس لوگوں کا مولا علی کے ساتھ؟ دوسرا عنوان ہے سخاوت. ہاتھ کا کھلا ہونا, ہاتھ کا کھلا ہونا. دے دو بھائی. ایک صاحب کہنے لگے یہ جو چوروں پہ چوکوں پہ چاراہوں پہ مانگنے والے پیشہ ور فقیر کھڑے ہوتے ہیں, انہیں کچھ دیا کریں یا نہیں دیا کریں؟ جی, پیشہ ور فقیروں کو بھی دو, اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ یہ سوچ کے کہ پیشہ ور ہے تو کچھ نہ کچھ اسے دے دیا, لیکن عزیزان ممکن ہے کوئی کہے صاحب آپ تو برائی کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والی برائی تو ختم ہی نہیں ہوگی جب تک کہ کچھ بڑی بڑی برائیاں ختم نہ ہوں. تو بڑی بڑی برائیوں کے خاتمے کی بات کریں, چھوٹی برائیاں خود ختم ہو جائیں گی. اور میں اس طرف جاؤں گا تو کہیں سیاسی ماحول نہ ہو جائے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو وہ تو اب ہمیں ایک عرصے سے, بہرحال میں کیونکہ مہمان بھی بیٹھے ہیں ان کے سامنے کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو بعد میں. تو عزیزو, دوسرا عنوان ہے سخاوت, تھوڑا سا ہاتھ کھولنے کی. میں آپ سے گزارش کروں گا, اگرچہ مجلس میں برابر کی تعداد جوانوں کی ہے اور شاید باہر تعداد زیادہ ہو جوانوں کی, آپ اپنے بچوں کے ہاتھ سے پیسے دلوایا کریں ضرورت مندوں کو, پریشان حالوں کو. کیسے سخاوت آئے گی ہمارے اندر؟ اپنے بچوں سے کہیں بیٹا یہ پیسے لو فلاں کے گھر پہنچے, یہ راشن لو فلاں غریب کے پہنچاؤ, یہ پیسے لو فلاں کا فیس ادا کر کے آؤ, یہ پیسے لو فلاں کے گھر میں علاج معالجے کے لیے دوا پہنچا کے آؤ. بچوں سے یہ کام کروائیں. جب بچوں کو, سن رہے ہو نا, جب بچوں کو اس میں لطف اور ذائقہ آئے گا نا تو وہ کل کے سخی بنیں گے. کیسے ممکن ہے پاکستان میں سخاوت پہ بات کر رہا ہوں اور عبدالستار عید ہی مجھے یاد نہ آئے, اور کتنی اس کی سچائی اور خلوص ہوگا کہ آج 8 محرم کو میں ممبر سے اس کا نام لے رہا ہوں. میں نے خود ان سے, میری 2 ملاقاتیں تھیں, عبدالستار عیدھی, میں نے خود ان سے ایک ملاقات میں یہ جملہ سنا جو بعد میں کسی ٹی وی چینل پہ بھی انہوں نے کہا. میں نے پوچھا یہ آپ کے اندر تھوڑا سا تو غور کریں, ہم تو اپنے عزیزوں کے جنازوں کو ہاتھ نہیں لگاتے.
ہمارا اپنا کوئی عزیز ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ذرا غسال کو بلا لو، ہم خود غسل نہیں دیتے. وہ بدبو آنے والے جنازوں سے، کوڑیوں سے اور رستوں سے اور گندگیوں سے لاشیں اٹھا کر لانا، پھر ان کو غسل کروانا، پھر ان کو کفن دے کر انہیں دفنانا. آپ یہ کورونا کے موقع پہ لے لیجئے، ہم لوگ پھر بعد میں آئے اپنی خدمات کو دینے کے لیے. جی وہ ہم سے پہلے اس میدان میں اترا ہوا تھا، یعنی ان کی پوری ٹیم، یعنی ان کا پورا سسٹم. میں اب ان کی بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ بھائی یہ جو جذبہ آپ کا ہے یہ تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، دنیا میں ایسی مثالیں اکا دکئی ہوں گی جو جذبہ آپ کے یہاں پایا جاتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے آپ کو آپ کے اندر یہ کیفیت آئی؟ تو اب جو جواب انہوں نے دیا تھا سنا دوں. فرمانے لگے جب میں اسکول جاتا تھا، کم سن تھا، تو میری اماں مجھے روزانہ 2 ٹکے 2 آنے دیتی تھیں، 2 سکے دیتی تھیں، کہتی تھی ایک تمہارا ہے، ایک اس بچے کا ہے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو. کتنا اچھا فارمولہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ایک آنے سے اپنی چیز خریدتا تھا، ریسس میں، ہاف ٹائم میں، اسکول کے وقفے میں ایک آنے سے، اس ٹکے سے اپنے لیے چیز خریدتا تھا، اور ایک جو میرے پاس کسی کے لیے ہوتا تھا میں اسے ڈھونڈتا تھا. جب میں دیکھتا تھا فلاں بچہ دور بیٹھا ہوا سب کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے پاس جا کے کہتا تھا تم کیوں نہیں لے رہے چیز؟ تو کہتا تھا پیسے نہیں، ابا نے دیے نہیں، ابا کے پاس تھے نہیں. تو میں کہتا تھا یہ تمہارے ہیں. تو بچوں کو اگر آپ عادت ڈالیں گے نا سخاوت کی تو ان کا دل بڑا ہوگا، ان کو دینے کی مشق ہوگی. اور اگر ہمارا معاشرہ سخی بن جائے، توجہ چاہوں گا ایک جملے پر، میں بات کر رہا ہوں ان سے جو مہدویت کے ماننے والے ہیں، امام مہدی کے ماننے والوں سے بات ہو رہی ہے. جب امام آئیں گے نا تو معاشرے میں کوئی فقیر نہیں ملے گا. لوگ صدقہ لے کے فقیروں کو ڈھونڈیں گے، جسے سمجھ کر دیں گے نا یہ فقیر ہے، وہ کہے گا میں تو خود دینے کے لیے نکلا ہوں، میں لینے والوں میں سے نہیں ہوں. ایسے ہی مجھے اور آپ کو اس امام کو راضی کرنے کے لیے طویل گفتگو ہو رہی ہے، مجھے احساس بھی ہو رہا ہے. دوسرا عنوان ہے سخاوت کا. تیسرا عنوان بتاؤں؟ غیرت. غیرت مندی. بھائی غیرت، ایک تو غیرت ہم نے ہمارے ہاں ایک غیرت کا مطلب ہے جی غیرت کے نام پہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے، غیرت کے نام پر جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے، غیرت کے نام پر ظلم ہو جاتا ہے. اس غیرت کی میں بات نہیں کر رہا. غیرت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا غیر ہے کون؟ پہلے غیر تو سمجھ میں آئے. غیر سمجھ میں آ جائے گا تو غیرت بھی سمجھ میں آ جائے گی. غیر کسے کہتے ہیں؟ غیر ہر اس وجود کو کہتے ہیں جو اللہ، رسول اور علی کا دشمن ہے. جو اللہ کے نظام کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے وہ میرا بھی غیر ہے. جو رسول اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے اور ان کی خاتمیت کو اور نبوت کو نہیں مانتا وہ میرا بھی غیر ہے. جو علی سے بغض رکھتا ہو وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی پر. میں اس پہ زیادہ نہیں رکنا چاہ رہا. تیسرا عنوان غیرت کا. چوتھا عنوان ہے عزت کا. چوتھا عنوان ہے عزت کا. عزت جتنی میں اپنی بحال کروں گا، میرے ہاتھ میں اپنی عزت بنوانا، اور میرے ہی ہاتھ میں اپنے آپ کو بے عزت کرنا. کھینچ کے بول رہا ہوں تاکہ برا نہیں لگے آپ کو. میرے ہی ہاتھ میں اپنی عزت ہے، میرے ہی ہاتھ میں اپنی ذلت ہے. ہم چاہیں تو عزیز ہو سکتے ہیں، ہم چاہیں تو اپنے آپ کو کمزور کر کے دوسروں کی نگاہوں میں، معاشرے کی نگاہوں میں گرا بھی سکتے ہیں. میرے بچوں جوانوں، عزت بہت بڑی چیز ہے. عزت، معاف کیجئے گا، ہمارے ہاں بعض اوقات عزت کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اگر میں نے ذمہ داریوں کو ادا کیا تو میری عزت نہیں رہے گی، وہاں نہیں جانا، عزت نہیں رہے گی. بعض اوقات فرائض سے ہاتھ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے عزت کے نام پر، جبکہ فرائض کی ادائیگی میں ہی عزت ہے. اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہی عزت ہے. اپنے وظائف، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے اندر ہی عزت پائی جاتی ہے. ذمہ داریوں اور وظائف سے ہاتھ اٹھانا، ذمہ داری کو فارسی میں وظائف کہتے ہیں، میں ایک آدھ لفظ ایسا بول رہا ہوں تاکہ یہ بھی متوجہ ہو جائیں. یہ وظیفہ، ہماری ذمہ داری، یہ جو اس سے ہاتھ اٹھانے سے عزت کہاں بنے گی بھائی؟ اس پر عمل کرنے سے عزت بنے گی.
لہذا عزت مند وہ ہے جو ذمہ دار ہو. توجہ، میرے مولا حسین فرماتے ہیں میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پہ ترجیح دوں گا. بتائیے، جس نے عزت لینے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس سے زیادہ کوئی عزیز ہے؟ آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت جس کی ہے، بعد از خدا اور رسول اور علی، بعد از اللہ اور رسول، اگر کسی کی عزت ہے تو وہ امام حسین کی ہے. بلکہ حسین اس امام کو کہا جاتا ہے جو خود عزت اللہ ہے. جی 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 صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. امام حسین کے القاب میں ایک لقب ہے، نحن عزت اللہ، ہم اہل بیت اللہ کی عزت ہیں. جو اتنا عزیز ہو جائے کہ اللہ کی عزت اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ حسین ابن علی. 1400 سال سے ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ عزت دار کون ہے؟ وہ کہ جو تخت پہ بیٹھا تھا، اور وہ کہ جس کا سر تشت میں رکھا تھا. کون بنا ہے عزت والا؟ وہ جس کا سر کاٹ کر تشت میں لا کے رکھ دیا تھا، وہ عزت والا ہے؟ یا وہ جس کی قبر کا نہیں پتا، جس کو آج کوئی نام لے تو اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، جس کا نام لینا انسان اپنے دہن کو ناپاک کرنے کے مترادف سمجھتا ہو، اس کی عزت ہے؟ یا اس کی عزت ہے جس کی گردن کو کند خنجر سے کاٹا گیا، جس کے بچوں کے جس کے علی اکبر کو اس کے سامنے مارا گیا، جس حسین ابن علی کے سامنے ان کے بچے قاسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہو؟ بہت مشکل ہے. وقت گزر گیا نا، وہ وقت امام حسین کی تکلیف کا گزر گیا، وہ بچوں کی تکلیف کا وقت گزر گیا. مگر اب ڈھونڈ رہے ہیں ہم کہ یہ چیز ہمیں امام حسین سے مل رہی ہے، وہ چیز ہمیں امام حسین سے مل رہی ہے. اب ہم سب حسین کے دروازے پہ کاسا لیے کھڑے ہیں، ہم سب کاسا بردار ہیں امام حسین کے دروازے پر کہ حسین کی بارگاہ سے ہمیں کچھ مل جائے. اور کیا کچھ نہیں ملتا، وہ اور کیا کچھ ملتا ہے وہ مجلس میں آنے والے جانتے ہیں. شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے، انسان بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کمالات جو حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے، وہ ہمارے اندر خود بخود آنے لگتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیجئے، جو حسین پہ رونے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو رلاتے نہیں ہیں. میں آپ کو موضوع تحقیق دے رہا ہوں، آپ مسلمانوں میں تحقیق کریں کہ سب سے زیادہ دل نرم کس قوم کا ہے، کون سے لوگ ہیں جن کا دل زیادہ نرم ہے. آپ کو تحقیق کرنے کے بعد بتا رہا ہوں، آپ کو وہ لوگ زیادہ ملیں گے جن کے دل نرم ہیں، وہ ملیں گے جو حسین پہ روتے ہیں. کہنے دیجئے لوگوں کو کہ رونا بدعت ہے، کہنے دیجئے لوگوں کو کہ یہ ایسے منہ بنا بنا کے روتے ہیں. ایک صاحب تو مر گئے، وہ مذاق بناتے تھے آپ کا، وہ رونے والوں کا مذاق بناتے تھے، منہ بگاڑ بگاڑ کے دکھاتے تھے یہ ایسے روتے ہیں. بولنے دیں انہیں، کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ جو امام حسین پہ رونے والے ہیں نا، ان کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. لہذا جو قوم حسین کے نام پر اپنے بدن کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، وہ کسی اور کا بھی خون بہا سکتی تھی، مگر نہیں، خبردار یہ نہیں کرنا. جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، اے فرزند شبیب، میرے مولا رضا، اے فرزند شبیب، جب تمہیں غم دنیا گھیرنے لگے نا، جب تمہیں لوگ پریشان کرنے لگے، زمانہ پریشان کرنے لگے، تو اے فرزند شبیب میرے جد حسین پہ رو لینا، میرے جد حسین ابن علی پہ گریہ کر لینا. حسین پر رونے سے تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے. کیا نسخہ دیا ہے امام رضا نے، کیا بہترین نسخہ دیا ہے. اپنے چاہنے والوں کو لڑنے لڑانے کی معاذ اللہ بات نہیں کی، بدلہ لے لینا، یہ کر لینا، نہیں 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 نہیں. تمہیں پریشانی ہو رہی ہے نا تو کسی کو بلا لینا، وہ مرثیہ سنا دے.
وہ بتائے تو صحیح کہ حسین کو کیسے مارا ہے، وہ یہ بتائے تو صحیح کہ حسین کے بچوں کو کیسے مارا گیا، وہ جب یہ بتائے گا کہ حسین کی سکینہ کو تماچا مارا گیا، وہ جب یہ بتائے گا کہ حسین کی بچی کے بالیاں گوشوارے چھین لیے گئے، وہ بچی جب تک زندہ رہی کانوں کے دکھنے کا، پھوپھی اماں زینب میرے کان دکھتے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آج 8 محرم ہے، آج کی تاریخ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے، علی کا شیر بیٹا، علی کی آرزو اولاد، علی مولا کا وہ بیٹا جسے امام نے اللہ سے مانگا تھا، اے بھائی عقیل مجھے ایسے گھر کا پتہ بتاؤ جس گھر میں میں عقد کروں۔ جناب زہرا کے بعد جب عقد کرنے لگے نا مولا علی، فرمایا مجھے ایک ایسا قبیلہ اور خاندان بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو میرے ابا جو میرے حسین کے کربلا میں کام آ سکے۔ اجرکم اللہ۔ حضرت عقیل نے کلابیہ خاندان بتایا اور وہاں کی بی بی جناب فاطمہ کلابیہ سے مولا علی کا عقد ہوا۔ مولا علی ایک شجاع بیٹا چاہتے تھے، اس بی بی نے 4 شجاع بیٹے مولا علی کے ساتھ منسوب کیے۔ ایک کا نام جعفر ہے، ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عباس ہے۔ سلام اس بی بی پر ہو جس نے اپنے ان 4 بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے، جو رونے آئے ہیں، جو اندر باہر بیٹھے ہیں۔ آج 8 محرم ہے، تکلف کر کے نہ روئے، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہمارے ہاں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو جنازہ دفناتے نہیں ہیں جب تک کہ باپ نہ آ جائے، ماں نہ آ جائے، کہ اتنے دیر تک جنازہ رو کے رکھو، ماں شکل دیکھے گی تب دفنائیں گے۔ سلام ہو جناب ام البنین پر، بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے بلکہ روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں مدینے میں اور اپنی انگشت مبارک سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور 4 قبروں پر لکھتی ہیں اپنے بچوں کے نام۔ یہ عون کی قبر ہے، یہ جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، یہ میرے عباس کی قبر ہے۔ اور پھر مرثیہ پڑھتی ہیں لا تدعو ام البنین، مجھے ام البنین مت کہا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں، میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ جناب بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں اسیروں کا قافلہ، امام سجاد بی بی زینب شام سے رہائی پا کر جب مدینے آئی نا تو امام سجاد نے بشیر سے کہا کہ بشیر ساتھ چلے تھے شام سے کربلا، بشیر لے کر آئے، بشیر پھر مدینہ لے کر آئے۔ جب مدینہ پہنچے تو شہر کے باہر امام نے خیمہ لگایا، ساری بیویاں اہل بیت وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا بشیر مدینے میں جا کے خبر سناؤ کہ حسین کا قافلہ لٹ کر آیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ تو بشیر نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں سنانی سنا رہے تھے، اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ جب میں محلہ بنی ہاشم سے گزرا اور یہ آوازیں لگاتا جا رہا تھا تو ایک دروازہ کھلا، ایک گھر سے دروازہ کھلا اور دروازے سے ایک بی بی باہر آئی اور قوی ہیکل بی بی تھی، مضبوط بدن والی، ان کے آنے سے ایک روب طاری ہو رہا تھا۔ ایک لمبے قد والی مضبوط بدن والی بی بی، ان کے شانے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں ان کے کسا تھی۔ وہ گھر سے باہر آئیں تو مجھے آواز دے کر کہا بشیر حسین کی خبر سناؤ۔
وہ بی بی کہتی ہے اتنی قوی ہیکل روب دار بی بی جن کے آنے پر وہ کہتے ہیں میرے اوپر روب طاری ہو رہا تھا، انہوں نے آواز دے کر کہا بشیر حسین کی خبر سناؤ. تو میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ بشیر کہتا ہے میں نے اس بی بی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ام البنین ہوں. تو میں نے کہا بی بی آپ ام البنین ہیں تو پہلے میں آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ تو کہنے لگی نہیں مجھے جعفر کی بات نہ بتاؤ، مجھے حسین کا حال بتاؤ. پھر میں نے کہا میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ کہ خبردار میرے عثمان کا نام نہ لو، میرے حسین کا نام حال بتاؤ. پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہ نہیں مجھے اون کے بارے میں نہیں چاہیے کچھ خبر، مجھے تو حسین کے بارے میں خبر چاہیے. بشیر کہتے ہیں پھر میں نے کہا عباس کا حال بتاؤں؟ تو اس بی بی نے کہا میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں، بی بی ام البنین نے کہا میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو بشیر کہتے ہیں کہ ان کا جلال، ان کا روب، ان کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ مجھ پہ روب طاری تھا. میں نے ان سے کہا بی بی بس اتنا جان لیجئے حسین کربلا میں مارے گئے. تو جیسے ہی میں نے کہا نا حسین کربلا میں مارے گئے تو اس بی بی نے زمین پہ پیر مارا. پہلے زمین پہ پیر مارا اور پیر مار کے کہا یہ بتاؤ عباس کہاں تھا؟ حسین مارا گیا تو عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس حسین سے پہلے مارے گئے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. حق ہے ایسے ہی رونے کا، تکلف کر کے نہ روئیے گا، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. وہ بی بی ام البنین جس نے بچپن سے عباس کو یہ سمجھایا بیٹا کربلا تمہارے بابا نے کربلا کے لیے مانگا تھا، تمہیں کربلا میں شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں. اجر و کمال اللہ. تمہیں کربلا میں شجاعت. جناب زینب جب پیر چلا رہی تھی نا، حضرت عباس جب کم سنی میں تھے پیر چلتے تھے تو چلتے چلتے بہتی تھی عباس کربلا، تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. جب کبھی بصرے میں حضرت عباس کو جلال آیا اور تلوار کھینچی تو امام حسن کی آواز عباس یہ بصرہ ہے کربلا نہیں ہے. جب کبھی مدینے میں کسی پر جلال آیا اور آپ نے تلوار نکالی تو فرمایا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. اب میں رونے والوں سے سوال کروں، جو ماں کی گود سے کربلا 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 سن رہا تھا، وہ جب کربلا میں پہنچا تو امام نے فرمایا تلوار مجھے دو، جاؤ بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ، جاؤ میری سکینہ پیاسی ہے. اجرکم اللہ. چھوٹا سا مشکیزہ جو جناب سکینہ خیمے سے اٹھا کے لائیں، میں آپ رونے والوں سے پوچھوں اس مشکیزے میں کتنا پانی آیا ہوگا؟ 20 سے زیادہ بچے ہیں کربلا میں، امام حسین کے خیموں میں. یہ ایک ایک گھونٹ بھی پیتے نا، اس مشق میں اتنا پانی آتا کہ یہ ایک ایک گھونٹ بھی پیتے تو پانی ختم ہو جاتا. بڑوں کو تو پینے کو پانی بھی نہ ملتا. اے عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. تلوار رکھ لی اور حضرت عباس میدان کربلا سے گزرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے. اور جب فرات میں گھوڑا ڈالا نا حضرت عباس نے تو گھوڑے کو اتنا آگے لے کر گئے کہ گھوڑا گھٹنوں تک پانی میں آ گیا، گھوڑے کے پیٹ تک پانی آ گیا تھا کہ آپ جھکے اور آپ نے مشک بھری اور پھر چلو میں پانی لیا، اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اپنے منہ کے قریب لائے اور غور سے دیکھ کر دوبارہ نہر میں پھینک دیا. عجب نہیں پانی میں حسین کی تصویر آ رہی ہو، عجب نہیں اس پانی میں سکینہ کی تصویر آ رہی ہو. عباس تم آج پانی تک پہنچ گئے ہو مگر بچے پیاسے ہیں. تبھی تو وفادار کہتے ہیں نا حضرت عباس کو. وفا کا یہی تو مطلب ہے کہ مولا پیاسا ہے تو غلام پانی نہیں پیے گا. مشکیزہ بہرا انتہائی اطمینان کے ساتھ باہر آئے اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جا رہا ہے خیموں کی طرف. کہ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا اگر پانی پہنچ گیا تو یہ ہم سے سنبھلیں گے نہیں، یہ ابھی پیاسے ہیں جو ہم انہیں مارنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. پانی پی لیا تو یہ ہم سے سنبھلیں گے نہیں، کسی طرح پانی کو روکا جائے. تو ایک مرتبہ حکیم ابن طفیل نامی ظالم نے حضرت عباس کا ایک بازو کاٹا. عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لیا، پھر ایک اور حملہ ہوا، حضرت عباس کا دوسرا بازو کاٹا،
پھر مولا عباس نے مشکیزے کو اپنے دہن میں پکڑا جیسے کسی شیر کے منہ میں شکار ہو، اور اپنے آپ سے کہتے جا رہے ہیں پانی جلدی پہنچا، پانی جلدی پہنچاؤ۔ دشمن نے کہا اصلی مسئلہ پانی ہے۔ آواز دی، اے ہرملہ تو نے تیر جو کہاں کہاں چلایا ہے؟ ایک تیر عباس کی مشک پہ چلا۔ ہرملہ نے وہ تیر مشک عباس پہ ماری ہے۔ تیر کا لگنا تھا، پانی کے ساتھ آس بہنا شروع ہوئے۔ گھوڑے سے کہا گھوڑے اب میں اس قابل کہاں ہوں جو خیمے میں جاؤں؟ جیسے ہی گھوڑا مڑا تو ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ میری اور آپ کی آنکھ میں اجر و کمل اللہ۔ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ہماری آنکھ میں اگر بال آ جائے، ہماری آنکھ میں اگر کوئی ذرہ آ جائے، خاک کا ذرہ آ جائے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے۔ حضرت کی آنکھ میں تیر ہے۔ نجف اشرف میں ایک ذاکر، جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا، ایک ذاکر نے یہ مصائب پڑھے کہ حضرت کی آنکھ میں تیر لگا۔ تو جب مجلس ختم ہوئی تو ایک اور عالم وہاں موجود تھے، ان سے کسی روتے ہوئے عزادار نے کہا کہ ابھی ذاکر پڑھ رہا تھا کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے، تو یہ صحیح پڑھ رہا تھا؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، یہ غیر معتبر روایت ہے جو یہ پڑھ رہا تھا۔ رات کو حضرت عباس خواب میں نظر آئے۔ کس کے؟ اس عالم دین کے۔ تم نے ہمارے ذاکر کو کہہ دیا کہ غیر معتبر پڑھ رہا تھا، تمہیں پتا ہے میری آنکھ میں ایک تیر سے زیادہ تیر لگے۔ اللہ اللہ۔ اجر و کمل اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، بہت رو لیے، بس آخری جملے سن لیجئے عزادارو۔ میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا، بس میں اتنا اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مجھ سے شہادت بیان نہیں ہوگی حضرت عباس کی۔ حضرت کی آنکھ میں تیر لگا، اب جس کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے گا؟ تو جھکے ہیں تاکہ اپنے گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لے کے تیر نکالے کہ سر پہ گرز آ کے لگا۔ گرز کا لگنا تھا کہ عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ امام کو آواز دی، مولا میرا سلام آخر۔ حسین پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر۔ اچھا بس ایک منزل اور دیکھ لیجئے، میں ایک منزل اور دیکھ لیجئے، میں اس کے بعد مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ جب شہادت نہیں پڑھ سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے، آپ میں برداشت نہیں ہے، میں دوستوں کے حالت بگڑتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ بس ایک جملہ سن لیجئے، جب حضرت عباس نے فرمایا نا مولا میرا سلام، حسین گھوڑے پر بیٹھے، حسین گھوڑے پر بیٹھے، آدھے رستے جا کے پھر واپس آ گئے، آدھے میدان سے حسین واپس آ گئے، خیموں کے درمیان گھوڑے کو گھمایا، پھر گئے حضرت عباس کی طرف، پھر آدھے رستے سے واپس آ گئے۔ توجہ چاہوں گا، جو رونا چاہ رہے ہیں، جو پرسہ دینا چاہ رہے ہیں، بس آخری جملہ سن لیں، آدھے رستے سے واپس آ گئے۔ علماء نے مقتل نے جب یہ لکھا ہے نا کہ حسین جاتے تھے پھر خیموں میں آ جاتے تھے، پھر جاتے تھے پھر آ جاتے تھے، حسین بین المحظورین تھے، حسین دو سوچوں میں مبتلا تھے، حسین دو کیفیتوں کا شکار تھے۔ آگے جاتے تھے تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہو جائے گا، عباس مارا گیا، اب بیویوں کا محافظ کوئی نہیں۔ واپس آتے تھے تو خیال آتا تھا عباس پکار رہا ہے، عباس کربلا میں مارے گئے، زینب کا سہارا مارا گیا، ماتم حسین۔